اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر قربانی کے گوشت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی بندہ کھا سکتا ہے اور دوسرے غنی شخص یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ جو قربانی کرنے والا ہے اس میں سے اگر کچھ کھا لے پکا کر تو اس کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور تینوں حصوں میں سے ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ تمام گوشت کو صدقہ کرنا چاہے، تمام گوشت کو دینا چاہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کل کا کل یعنی کہ تمام کا تمام گوشت گھر میں رکھ لے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی بات جو ممانعت آئی ہے کہ 3 دنوں سے زائد اپنے گھر والوں کے لیے گوشت نہیں رکھ سکتا، تو وہ حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ منسوخ ہیں۔ اگر کوئی بندہ صاحب وسعت نہیں ہے، اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، تو وہ تمام گوشت اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اگر صاحب وسعت ہے تو اس صورت میں اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 3 حصے کرے، فقراء میں بھی تقسیم کرے، دوست احباب میں بھی تقسیم کرے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کوئی گوشت کا حصہ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دے جو حصہ بنے۔ اکثر ہمارے یہاں یہ معاملات بنتے ہیں کہ جو امراء حضرات ہیں وہ گوشت نکال کر رکھ لیتے ہیں، فقراء میں تقسیم نہیں کرتے، حالانکہ فقراء کا وہ حق مارتے ہیں۔ تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسی طرح 3 حصے کریں گے، فقراء میں بھی گوشت کو تقسیم کریں گے، دوست احباب کے اندر بھی تقسیم کریں گے۔ ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے تاکہ فقراء بھی ہمارے ساتھ عید کا گوشت تناول کر سکیں۔ قربانی کے چمڑے کے بارے میں ہم نے سننا ہے کہ قربانی کا چمڑا ہم نے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ ہم دے سکتے ہیں۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے کا ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ مثلا اس کی جائے نماز بنائے، چھلنی، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مثلا چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے اور اجرت پر نہ دے، اگر اجرت پر دے دیا تو اس اجرت کو صدقہ کرے۔ مثلا قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو، جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ، اور اگر اسے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ مثلا اگر قربانی کی کھال کو روپے کی عوض میں بیچا مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر، بال بچوں پر صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے گا تو جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس اسلامیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال بھیجنے میں دقت ہوتی ہے، اسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے ہیں، یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے، اسے بیچ کر ان فقراء پر تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بیع جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اور حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے، اس سے مراد اپنے لیے بیچنا ہے۔ مثلا قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کہ کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے کسائی کو بلایا اور جانور کو ذبح کروایا تو اجرت میں بطور اجرت اس کو چمڑا نہیں دے سکتا، یہ بیچنے کی مادے میں آئے گا، اس کے لیے چمڑا دینا کسائی کو یہ ناجائز ہے، کسائی کو چمڑا نہ دے، یا تو وہ اپنے کام میں لائے یا پھر کسی مدرسے کے لیے وہ چمڑا دے دے تاکہ وہ چمڑا مدرسے کے اندر طلباء کے لیے استعمال ہو اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔